نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير ما زكاها أنت وليها ومولاها آمين یا رب العالمین وَإِن كَادُوا وَإِن اور بے شک کادوا وہ قریب تھے کہ لا یستفزونک لا البتہ یستفزو وہ قدم اکھاڑ دے کا آپ کے من الارض زمین سے آپ کی ثابت قدمی کو ختم کر دے آپ کی استقامت کو ختم کر دے قدم اکھاڑنے سے مراد یہ ہوتا ہے کسی کی کنسسٹنس ختم کر دینا کسی کی ثابت قدمی کو ختم کر دینا تو مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ نبی کو صرف آپ سے بتوں پہ ہاتھ نہیں پھیروانا چاہتے تھے آپ کو صرف اپنی اندر تھوڑا سا ایڈ نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ وہ آپ کو مکہ سے ہی نکالنا چاہتے تھے تاکہ آپ کے قدم اکھڑ جائے مثلا آپ اگر وہاں چلے جاتے فتنہ پھیل جاتا فساد پھیلتا جو لوگ ایمان لانے والے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ نہ ہوتے اور یہ سب مل کر آپ کو مکہ سے نکال دیتے تو لیخرجو کا تاکہ وہ نکال دے آپ کو منہا اس سے کس سے مکہ سے تو اللہ کہتے ہیں اگر مثال کے طور پر وہ ایسا کر بھی دیتے وَإِذِ اللَّهِ اور تب نہ یلبسون وہ ٹھہرتے اللہ کہتے ہیں وہ خود بھی وہاں پہ نہ ٹھہرتے خلافک بعد آپ کے الا قلیلا مگر تھوڑا سا یعنی اگر کوئی بھی قوم اپنے نبی کو اپنے ملک سے نکال دیتی ہے اس جگہ سے شہر سے نکال دیتی ہے تو اس کا حل یہ ہوتا ہے اس کا پیچھے سے وہ قوم بھی وہاں پہ نہیں رہتی عذاب آ کے ان کو لے جاتے ہیں اور وہ ساری کی ساری قوم تباہ ہو جاتی ہے اگر مکہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے انبیاء کی طرح اپنے شہر سے اپنی جگہ سے نکال دیتے تو پیچھے سے وہ خود بھی زندہ نہ رہتے اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا اور وہ سارے خود بھی برباد ہو جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی وہ اپنی مرضی سے کی تھی لیکن مکہ والوں نے آپ کو نہیں نکالا ٹھیک ہے نکال دیتے تو پھر ان پر بھی عذاب آتا تو اللہ نے بچانا تھا سب کو اپنی دعوت کو زندہ رکھنا تھا اور دعوت کا کام کرنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت سے کام کیا تو یہاں پہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ان کے سامنے واضح کی جا رہی ہے کہ تھوڑا سا اگر آپ دین کے معاملے میں کسی سے کمپرومائز کرتے ہیں نا وہ تھوڑا سا کمپرومائز آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے ایک دفعہ کمپرومائز کریں گے نا تو اگلی بار بھی کرنا پڑے گا پھر اس سے اگلی بار کمپرومائز کرنا پڑے گا کمپرومائز پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا حتیٰ کہ آپ کا دین سارے کا سارا پڑھائے نام رہ جائے گا ٹھیک ہے سنتا طریقہ ماں ان کا جنہیں قد تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے قبل کا آپ سے پہلے من رسولنا اپنے رسولوں میں سے ولا تجدو اور نہ آپ پائیں گے لسنتنا تحویلا ہمارے طریقے میں کوئی بھی تبدیلی یعنی یہ پہلو کا طریقہ ہے کہ اگر کوئی بھی قوم اپنے نبی کو نکالتی ہے تو کیا ہوتا ہے ان پر عذاب آتا ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے اس لیے آپ بھی یہ سوچیے کہ اگر یہ آپ کے ساتھ ایسا کرتے تو ذرا بھی تبدیلی نہ ہوتی کچھ بھی رد و بدل نہ ہوتا ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جاتا تو اب دیکھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے نا تو 1.5 سال کے بعد حالانکہ ہجرت کر کے گئے تھے اپنی مرضی سے گئے تھے تو پھر بھی پیچھے سے ان کے حالات بڑے خراب ہو گئے تھے
کیا ہوا 1.5 سال کے بعد ان کے بڑے بڑے سردار بدر میں مار دیے گئے. آپ کی بددعا سے اہل مکہ میں قحط کا شکار ہو گئی، خوف کا شکار ہو گئی، حتیٰ کہ 8 ہجری میں مکہ بھی فتح ہو گیا اور شان و شوکت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت ملی اور ان کی حکومت حق میں مل گئی. ایک مغرور قوم کے لیے یہ کوئی عذاب نہیں، یہ عذاب سے چیز کم ہوتی ہے کہ جس شخص کو انہوں نے نکالنا چاہا یا جو شخص ہجرت کر کے گیا وہی ان پر فاتح بن کر واپس آ گیا. مثال کے طور پر ہم یہ سوچیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو مجبور کیا تھا نکلنے پر، یعنی دھمکیاں دی تھی نا، اور قتل بھی کرنے والے تھے. جس رات آپ کو انہوں نے مارنا تھا اللہ تعالیٰ نے بچایا اور ہجرت کر لی گئی. تو اگر مثال کے طور پر یہ بھی مثال لیجیے کہ اگر انہوں نے نکال ہی دیا تو پیچھے سے پھر اللہ کی یہ جو بات ہے کہ جب بھی کسی قوم میں نبی کو نکالتی ہے تو ان پر عذاب آتا ہے، تو ان پر عذاب آیا تھا. جب تک آپ ان کے درمیان رہے عذاب نہیں ہے، جب نکلے پیچھے سے ان کی معاشیت بھی جو ہے نا، معاشیت جو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو گئی، ان کے سردار مارے گئے، ان پر قحط سالی آ گئی اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح حاصل کر لی اور فاتح بن کر مکہ میں داخل ہو گئے. تو جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو تنگ کرتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس کا جواب خود ہی لے لیتے ہیں. اس لیے نیک بندوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو، دین کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو زیادہ پریشان نہ کیا کریں. اور وہ بددعا نہیں دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے، ان کا بدلہ اللہ خود لے لیتے ہیں. اگلا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، وہ پڑھتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں جو مین ہماری چیز ہے سمجھنے والی. اقیم الصلاۃ، قائم کیجئے نماز. نماز کا ہم نے شروع کیا اور نماز کی امپورٹنس پہ ہمیں قرآن سے بھی دلیل ملتی. نماز قائم کیجئے. شروع صورت سے توحید و رسالت اور آخرت کے دلائل اور ان پر اعتراضات کے جوابات کے بعد اب اصل اعمال کا ذکر ہو رہا ہے. اور پچھلی آیت کے ساتھ ایک اور مناسبت بھی ہے کہ دشمنوں کے مقابلے کے لیے نماز قائم کیجیے، یہ آپ کے لیے ان سے مقابلے کی قوت کا ذریعہ بنائیے. کہ نماز جو ہے، نماز انسان کی انرجی کو بوسٹ کرتی ہے، اگر خشوع والی ہو، طاقت دیتی ہے، ایمان کو بڑھاتی ہے. اسی لیے تو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے نماز، اے مومنو، جب تم کوئی مصیبت میں پھنس جاؤ تو نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے کیا کرتے تھے، جب بھی کوئی مشکل پیش آتی نماز پڑھتے. تو اعمال میں سب سے افضل کام بھی کیا ہے؟ نماز. کیونکہ اسلام کے جو ارکان ہیں ان کے بعد جو پہلا رکن ہے وہ نماز ہے. اب نماز کے لیے بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. پہلے تو جو آپ سیکھ رہے ہیں جیسے قبلہ رک کر کے نماز پڑھنا، اور نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں انشاءاللہ وہ ہم نماز کے مسائل میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، کہ نماز قائم کرنا دراصل کیا ہے. ٹھیک ہے، قائم کرنا پورے ارکان کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پورے خشوع کے ساتھ، جیسے اللہ کے نبی نے نماز پڑھی. صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ویسے نماز پڑھنی ہے. تو وہ سیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن یہاں پہ اس آیت کے اندر دراصل نماز کے اوقات کا ذکر کیا گیا ہے. تو ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ بروقت نماز پڑھنا. تو اقیم الصلاۃ، قائم کیجیے نماز، لدلوک الشمسی، ڈلنے کے وقت سورج کے. لدلوک جو ہے یہ درک سے ہے. دلکن کہتے ہیں ملنا، ہاتھوں کا ملنا، مساج کرنا. تو جب سورج کا زوال ہوتا ہے تو کوئی جب اس کو دیکھتا ہے تو وہ دیکھ نہیں پاتا، آنکھوں کو ملنے لگتا ہے. اسی سے پھر ڈلنے کے وقت کو دلوک کہا گیا. کچھ لوگوں نے دلوک کی شمس سے مراد سورج کا زوال لیا اور کچھ لوگوں نے غروب ہونا لیا. ٹھیک ہے. الی غسق اللیل، اندھیرے تک رات کے. غسق غین سین قاف سے ہے
غسقن کہتے ہیں تاریکی کو، غاسقن تاریک رات، چاند کو جب گہن لگتا ہے تو اس کو بھی غاسق کہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ مراد یہاں پہ کیا ہے، لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اگر تو دلوک کا مطلب زوال ہوگا تو اس میں کون کون سی نمازیں آ جاتی ہیں؟ سوچیے کون کون سی نمازیں آئیں گی اگر زوال کا وقت ہوگا؟ تو دلوک الشمس سے غسق اللیل، رات تک کتنی نمازیں آئیں گی اس کے اندر؟ ظہر، عصر، مغرب اور پھر غسق اللیل عشاء۔ نیلی دلوک الشمس سے کیا مراد ہے؟ ظہر، عصر، مغرب۔ اور اگر لدلوک الشمسی میں سورج کا غروب ہونا لیا جائے تو پھر کیا آئے گا؟ مغرب۔ لیکن چونکہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ساری نمازوں کا ذکر ہے تو پہلے والا مطلب زیادہ بہتر ہے، زوال والا، کہ اس سے مراد کیا ہے؟ سورج کا ڈلنا۔ اس میں کتنی نمازیں آ جائیں گی؟ ظہر، عصر اور مغرب۔ اور الی غسق اللیل، سورج ڈلنے سے رات کے اندھیرے تک۔ تو مطلب یہ ہوا کہ تمام وقت مسلسل نماز قائم کرو، پراپر نام نہیں لیا گیا۔ کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں جی قرآن میں تو ظہر، عصر اور مغرب اور فجر کا تو نام نہیں، تو ہم کیوں نماز پڑھیں؟ جو منکرین حدیث ہے، تو قرآن کے اندر اشارے ملتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی تفسیر حدیث کرتی ہے۔ آگے دیکھیں نا فجر کی بھی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہاں پہ دن مطلب جو مسلسل نمازیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ ظہر سے عشاء تک مسلسل نمازیں۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ بعد میں سونا ہے پھر اٹھ کے فجر ادا کرنی ہے، تو یہ مسلسل نماز ہے کہ انسان ایک نماز پڑھتا ہے تو اگلی نماز کا انتظار کرتا ہے اور پھر اسی میں مشغول رہتا ہے، تو اس کا تمام وقت نماز میں گزرتا ہے، کیونکہ جو نماز کے اگلی نماز کا انتظار کرتا ہے نا، گویا کہ وہ حالت نماز میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس وقت تک نماز میں رہو گے جب تک نماز کا انتظار کرتے رہو گے۔ تو ظہر کے بعد ہمیں عصر کی نماز کا انتظار ہوتا ہے، عصر کے بعد ہمیں مغرب کی نماز کا انتظار ہوتا ہے، پھر عشاء کا، پھر ہم سو جاتے ہیں اور پھر اٹھتے ہیں تو ہماری جو ویلکم نماز ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ فجر کی، ٹھیک ہے۔ تو رات کی نیند کے وقفے کے بعد صبح کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اس لیے اس کا الگ سے ذکر کیا گیا۔ اور اس کو کیسے ذکر کیا گیا؟ اس کی کوالٹیز سے کہا وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن۔ اب یہاں پہ نا اشارے ہیں، اشاروں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نمازیں سکھا دی۔ وقرآن الفجر، اب فجر کے وقت کو قرآن سے کیوں جوڑا گیا، نسبت قرآن سے کیوں دی گئی؟ کیونکہ نماز کو قرآن فرمایا گیا، قرآن نماز کا ہم جز ہے، اور یہاں جز بول کر کل مراد لیا گیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا رکوع اور سجدہ، اس سے پوری نماز مراد لے لیتے ہیں، رکوع کرو، سجدہ کرو، اس کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھو۔ تو یہاں نماز کو قرآن کہنے کی وجہ یہ ہے کہ صبح کی نماز میں قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے بنسبت دوسری نمازوں کی۔ کیوں؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کا قرآن حاضر کیا گیا ہے۔ مشہودہ کا ایک مطلب ہے مشاہدہ کیا گیا اور ایک مطلب ہے حاضر کیا گیا، یعنی اس میں اور اس وقت میں دن اور رات کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ قرآن سنتے ہیں، یعنی دن کے آئے ہوتے ہیں، رات کے جانے والے ہوتے ہیں، ایک کے جانے کا وقت ہوتا ہے، ایک آتے ہیں، دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ سارے مل کر لوگوں کا قرآن سنتے ہیں جو فجر کے وقت نماز میں قرآن پڑھتے ہیں یا ویسے ہی قرآن پڑھتے ہیں۔ تو کتنی خوش قسمتی کی بات ہے نا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے فجر کے وقت قرآن سیکھتے ہیں اور آپ کو جوائن کرتی ہیں فرشتے۔ ہم خود کو خوش قسمت سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فجر کی نماز میں زیادہ قرآن پڑھا کرتے تھے، اندھیرے میں شروع کرتے، روشنی کا آغاز ہو جاتا، اتنا لمبا قرآن پڑھتے، ٹھیک ہے۔
تو حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ کے پاس جب فرشتے جاتے ہیں فجر کے وقت یا عصر کے وقت تو اللہ پوچھتے ہیں میرے بندے کیا کر رہے تھے، حالانکہ اللہ جانتے ہوتے ہیں، اللہ سننا چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کی تعریف ہو. تو فرشتے کہتے ہیں جب ہم گئے تھے تب بھی قرآن پڑھے تھے، جب ہم آئے ہیں تب بھی نماز پڑھے تھے. تو اس لیے ان دونوں اوقات میں اب تاخیر نہیں کرنی چاہیے، عصر کی نماز میں بھی اور فجر کی نماز میں بھی. لیکن یہ دونوں نمازیں ہماری بہت لیٹ ہو جاتی ہیں. فجر کی نماز نیند کی وجہ سے، عصر کی نماز تھکاوٹ کی وجہ سے ہم لیٹ پڑھتے ہیں. ان دونوں نمازوں میں تاخیر نہیں کریں. یہ ہماری اٹینڈنس ہوتی ہے، ہماری گواہی ہوتی ہے. جس حالت میں ہم ہوتے ہیں فرشتے جا کے بتاتے ہیں کہ تیرے بندے اس حالت میں تھے. اس لیے فجر کے وقت تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھنا چاہیے. اپنی روٹین میں فجر کے قرآن کو رکھیں. اور تفسیر کے علاوہ بھی تجوید اور قرات کے ساتھ، جیسے نماز میں آپ پڑھ لیں، کوئی صورت پڑھ لیں جو سیکھی ہے، یا نماز کے بعد تلاوت کر لیا کریں قرآن کی. یعنی کسی نہ کسی طریقے سے قرآن کے ساتھ تعلق جڑا. اور اگر آپ نماز میں پڑھیں گے تو یہ تو سب سے اچھی بات ہے. جتنی اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم گھر میں اونچی آواز سے نہیں قرآن پڑھ پاتے، لیکن اتنا اونچا پڑھیں کہ آپ کے کانوں کو سنائی دے. ٹھیک ہے، اور ساتھ یہ بھی تصور کریں کہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں. یہ ایک ایسا محبوب عمل ہے کہ فرشتے جا کر گواہی دیتے ہیں، اور یہ گواہی دیے جانے کا وقت ہے، یہ مشاہدہ کیے جانے کا وقت ہے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑے بڑے اسپیکرز ہیں اور بکس جو لکھتے ہیں نان مسلمس بھی. مجھے یاد ہے کہ ایک بک میں نے پڑھی تھی 5 AM کلب کے نام سے، شاید یہ بک تھی. اس میں بتایا گیا تھا کہ صبح اٹھنے کے کتنے فوائد ہیں. اور وہ ارلی مارننگ میں لوگ اٹھتے ہیں اور وہ غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، یوگا کرتے ہیں، اور اپنے سب سے اہم کام سر انجام دیتے ہیں فجر کے وقت. تو نان مسلمس ہو کر اس وقت کی اہمیت کو پہچانتے ہیں، اور جو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت اٹھتا ہے وہ بہت ایکٹیو ہوتا ہے، وہ پھر ورزش بھی کرتے ہیں. تو کیوں نہ ہم اپنے اس وقت میں اپنے بہترین کام کریں. ہمیں تو پتہ ہے کہ فرشتے بھی آئے ہوتے ہیں، فیلنگز اچھی ہوتی ہیں، سب کچھ نیا نیا ہوتا ہے، اور برکتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. گناہ کم ہوئے ہوتے ہیں سو کے اٹھنے کے بعد. ابھی ہمارا شروعات ہوتی ہے دن کی. اس وقت آپ لیسن یاد کریں تو آپ کو لیسن بہت اچھا یاد ہوتا ہے. اس وقت آپ قرآن پڑھیں تو پڑھنے کا بہت مزہ آتا ہے، صرف روح کو جا کے تسکین پہنچتی ہے. تو اس وقت کو اپنی نیند کی نظر نہ کیا کریں. اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں ہمیشہ اس وقت کو برکتوں کے ساتھ حاصل کرنے کی توفیق دے. برکتیں تو ہیں، لیکن جو سو جائے، جو گردانی کرے، وہ سارے میں ہے. گناہ تو نہیں ہے فجر کے بعد سونا، لیکن یہ ہے کہ اس کی برکتوں سے تو نہیں انسان مستفید ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو پہلی چیز جو ہمیں سمجھ آئی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، بر وقت نماز ادا کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وقت پہ نماز ادا کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں. دوسری چیز سمجھ میں یہ آئی کہ اگر ہم نماز کا انتظار کرتے رہیں گے، نماز کو بوجھ نہ سمجھیں. نماز کا انتظار کرنے والے حالت نماز میں ہوتے ہیں، چاہے وہ نماز نہ بھی پڑھیں. ٹھیک ہے، جو نماز کا ویٹ کرتا ہے وہ نماز بھی جلدی ادا کرتا ہے، یعنی بر وقت پڑھتا ہے. تو تیسری چیز جو ہمیں اس سے حاصل ہوئی کہ فجر کی نماز کا تعلق قرآن سے ہے. یعنی ہم نے آج سے انشاءاللہ کل سے کوشش کرنی ہے کہ فجر کی نماز میں قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور تلاوت کریں جو ہمارے کان سنیں. ٹھیک ہے، یا تو نماز کے اندر، اور اگر نماز کے اندر نہیں زبانی کچھ بھی آتا تو بعد میں تلاوت کر لیں، تھوڑی سی کریں چاہے. اس کے لیے پھر ہمیں ٹائم اٹھنا پڑے گا. یہ نہیں کہ کلاس شروع ہوئی تو تب اٹھے اور آنکھیں ملنا شروع کر دی اور کلاس جوائن کی
جوائن کر کے نماز شروع کی، جلدی سے نماز ادا کی. ہاں جی، انسان اذکار کرے، نماز پڑھے تو اس کی نیند خود ہی اٹھ جاتی ہے، انسان فریش ہو جاتا ہے. اور قرآن تو شفا ہے. اگر آپ کی طبیعت بھی خراب ہے نا تو اللہ ہمت دے کہ ہم، شیطان تو کہتے سو جاؤ، طبیعت خراب ہے چلو آج نہیں پڑھنا. آج شیطان اس طرح سے بالکل مجھے کہہ رہا تھا نہیں آج کلاس نہیں لینی چاہیے، آج جو ہے نا طبیعت، شیطان انسان کی طبیعت تھوڑی خراب ہوتی ہے، وہ بس نا اس کو قرآن سے دور کرنے کے لیے نا زیادہ بنا کے دکھاتا ہے. سستی، کاہلی، اور پھر چیزیں تھوڑی ہوتی ہیں زیادہ. اس ٹائم تو ویسے بھی انسان کو اگر تھوڑا سا بھی مسئلہ ہو رہا تو وہ بہت بڑا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک دوسرے کی ہمت بنا کرے. تو جب ہمت ہم میں آ جاتی ہے تو پھر یقین جانے کرہن آج کلاس شروع کی ہے. بہت یعنی 10 دفعہ یہ سوچا نہیں کلاس ہونی چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں. اللہ سے دعا کیا کرے کہ اللہ شیطان کے حملے اگر ہوں بھی تو ہم بچ سکیں، ہمیں اتنی توفیق عطا کرنا. تو بس آپ ایک دوسرے کے ساتھ، اگر آپ کا نہ بھی دل کر رہا ہو نا کلاس اٹینڈ کرنے پہ، تو ایک دوسرے کو بتایا کریں کہ آج میرا کلاس لینے کو دل نہیں کر رہا، میری طبیعت خراب ہے. پھر کیا ہوگا، سامنے والا آپ کا ساتھی، ایمانی ساتھی آپ کو ہمت دے. نہیں، آپ تھوڑی سی ہمت کریں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا کریں گے. تو اگر زیادہ طبیعت خراب ہوگی تو آپ چھوڑ دیں. پھر کیا ہوگا، آپ سٹارٹ کریں گے تو قرآن شفا بن جائے گا. اور اگلا کام ہے قرآن کا، آپ نے آ کے بس سامنے بیٹھنا ہے. پھر قرآن نے کیسے آپ کو ایکٹیو کرنا ہے، کیسے دنیا مافیا سے دور کرنا ہے، یہ اس کا کام ہے. بس جا کے بیٹھنا، ایکٹیو ہو کے کاپی پین پکڑنا، ٹیک کے بغیر بیٹھنا، اور اپنے قرآن کو سامنے کھولنا اور قرآن کو سننا شروع کرنا. اللہ کا کام. ٹھیک ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت شیطان بہت حملے کرتا ہے، ہم ان سے بچنا ہے. اگر خود نہ ہمت ہو بچنے کی تو دوسروں کو کہا کرے کہ ہمیں ہمت دے. اور انسان کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہمت کی. ان قرآن الفجر کان مشہودا. اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج ہمیں قرآن، فجر کا قرآن عطا کیا. اور فجر کے قرآن میں ویسے بھی انسان تدبر زیادہ کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے. اور ویسے بھی اس وقت میں جو ایک دفعہ ہماری کلاسز شروع ہوئی تھی رات کے وقت میں قرآن کی، ٹیسٹ آف قرآن کے نام سے، تو مجھے خود بھی مزہ نہیں آتا تھا پڑھانے کا. وہ تدبر، وہ فکر، وہ فوکس نہیں ہو پاتا تھا، کیونکہ بہت سے کام ہوتے ہیں آپ کے ارد گرد ماحول میں. کبھی کوئی کام آ جاتا ہے، ہم تک تو نہیں پہنچتا، لیکن انوائرمنٹ ویسے بھی فیلنگز ہی نہیں اس طرح کی ہوتی جو فجر والی ہوتی. تو مجھے بالکل بھی مزہ نہیں آیا. اس کے بعد میں نے سوچا بھی نہیں کہ میں اس ٹائم قرآن پڑھاؤں. ایک تو مشکل بھی ہے اگر روٹین سیٹ ہو بھی جائے، لیکن فیلنگس کا کیا کریں. تو قرآن کے لیے فریش فیلنگس چاہیے ہوتی ہیں، مشاہدہ چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ تدبر فی القرآن میں آپ کو ریلیکس ہونا پڑتا ہے، کوئی بھی چیز آپ کو تنگ نہ کرے. تو قرآن کے لیے تدبر کرنے کے ساتھ قرآن کو پڑھنا فجر کے علاوہ کوئی بھی وقت نہیں. یہ ہم نے پڑھا کے چیک کیا، مغرب کے بعد پڑھا کے بھی چیک کیا ہے. کلاسز ہوتی تھی عصر کے بعد بھی، ظہر کے بعد بھی کلاسز ہوئی ہیں. اور لیکن آن سائڈ میں بھی میں نے کلاسز شروع کی. لیکن جو سکون، جو مزہ فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اور پڑھانے کا بالکل بھی میسر نہیں آیا. تو آپ تو سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کون سا ادارہ ہے، کسی ادارے میں بھی فجر کے بعد کلاسز نہیں ہوتی، یا تو دن کے شروع میں کلاسز شروع ہو جاتی ہیں، یا کچھ رات میں ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ یاد رکھیں کہ ہم ادارہ نہیں ہیں، یہ سمجھیں ہم سب فرشتوں کو بلانے کے لیے اکٹھے ہو جاتے. یہ بس یہاں پہ نارمل چیزیں نہیں، وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ایمان کو بچاتی ہیں، وہ ہوگی. ایک تو فجر کی نماز بہت سے لوگوں کی ٹائم پہ پڑھ لی جاتی ہے کلاس کی وجہ سے. دوسرا تدبر ہو جاتا ہے، فکر پیدا ہوتی ہے. اس وقت ہر قسم کی سوچ سے دماغ خالی ہوتا ہے. انسان کنیکٹ ہو سکتا ہے قرآن سے، انسان جڑ سکتا ہے قرآن سے، لفظ اثر کرتے ہیں.
ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اپنی فجر کو بہتر کرنا ہے۔ اور جب ہماری فجر بہتر ہو جائے گی نا، تو یقین مانیے اللہ تعالیٰ ہمیں مزید آگے بڑھنے کی بھی توفیق عطا کریں گے۔ اور آگے جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں نا، فجر کی نماز کے علاوہ جو چیز ڈسکس کی جانے لگی ہے، جو ایکسٹرا چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں، تو وہ وہی بندہ کر سکتا ہے جس کی فرضی نمازیں کمپلیٹ ہوتی ہیں۔ جو فرضوں میں دی بیسٹ ہوتا ہے نا، پھر وہ کیا کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور کچھ حصہ رات کا، فَتَہَجَّد، بس تہجد پڑھا کیجئے، بھی ساتھ اس قرآن کے، نافلتاً، نفل زائد ہے، لکا آپ کے لیے۔ اب آگی بات تہجد کی، فَتَہَجَّد بھی، تو تہجد ہا جیم دال اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ حروف ازداد میں سے ہے۔ حروف ازداد پتہ ہے کہ ایسے حروف قرآن میں یا عربی میں ہوتے ہیں، عربی زبان کے اندر، کہ اس کے اندر 2-3 میننگز ہوتے ہیں، وہ دونوں میننگز آپس میں ٹکرا رہے ہوتے ہیں، الفاظ وہ ساتھ صبح و شام۔ اب یہاں پہ تہجد، حاجتہ کا مطلب سونا بھی ہوتا ہے اور جاگنا بھی ہوتا ہے، دونوں میننگز ہیں اس کے، سونا بھی اور جاگنا بھی۔ وجود کہتے ہیں، وجود، نیند کو کہتے ہیں، اور تہجد باب تفعیل سے ہے، اور اس کا مطلب ہے نیند کو ترک کرنا، ٹھیک ہے، نیند کو ختم کرنا۔ چاہے رات سونے کے بعد اٹھ کر ہمیں یہ نماز ادا کرنا، نیند کو ترک کرنا، یا عشاء کے بعد فوراً نیند کی بجائے قیام کرنا۔ تہجد کے لیے یہ بات یاد رکھیے، سونا ضروری نہیں ہے۔ آپ عشاء کے بعد چونکہ نیند کا ہی موقع ہوتا ہے اور وہ نیند والا ہی وقت ہوتا ہے، تو چاہے آپ عشاء کے بعد پڑھتے ہیں یا آپ لیٹ نائٹ پڑھتے ہیں۔ ہوتا بعض اوقات ایسا ہے کہ کچھ لوگ لیٹ نائٹ سوتے ہیں، اب اگر وہ رات کو سونے سے پہلے 2 نفل ادا کر لیں تو وہ ان کی تہجد ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر زیادہ نمبر 1 والی تہجد پڑھنی ہے تو رات کا تہائی حصہ ہے۔ اگر عشاء کے بعد فوراً پڑھ لیں کچھ ایکسٹرا نوافل تو وہ بھی تہجد میں شمار ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک نا چیز ہوتی ہے فیلنگس، یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں تو وہ رات کا تہائی حصہ ہے۔ لیکن تہجد عشاء کے بعد جو بھی نماز ہم پڑھتے ہیں، سونے عشاء کے فوراً بعد کچھ نفل زیادہ پڑھ لیتے ہیں، یا لیٹ نائٹ سوتے ہیں تو 1 بجے سوتے ہیں، آج کل تو 1-2 بجے تک جو ہے نا، جو ہے تہجد کا رات کا تہائی حصہ شروع ہو جاتا ہے، 1 تہائی حصہ، تو اس کو کاؤنٹ کرنا بھی آپ سے سکھایا گیا تھا کہ آپ نے مغرب کی نماز اور فجر کی نماز کے وقت کو کاؤنٹ کرنا ہے، اور جتنے درمیان میں گھنٹے بنتے ہوں گے نا، اس کو آپ نے اس کے 3 پارٹس بنا لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو جو رات کا تیسرا حصہ ہوگا وہ وقت ہوگا۔ اس کا ایک ہمارے پاس پوسٹر بھی بنا ہوا تھا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ تو لیکن یہ ہے کہ رات کے تہائی حصے میں تو انسان کنیکٹ ہو جاتا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، باقی جو نماز آپ پڑھیں گے وہ تہجد میں شمار ہوگی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اگر فرضی نمازیں پوری ہو گئی ہیں، وقت پہ ہو گئی ہیں، فجر بھی وقت پہ ہے، تو پھر اس طرف رجحان جانا چاہیے، نافلۃ اللہ کا۔ کچھ لوگوں نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ آیت خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ان پر جو ہے تہجد فرض کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو نفل کہتے ہیں زائد، کہا گیا ہے کہ اے نبی آپ کے لیے تہجد ایکسٹرا ہے، آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، یہ نفل زیادہ ہے۔ اور کچھ نے کہا کہ یہ سب کے لیے آیت ہے، تو اس لیے یہ نفلی عبادت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض نہیں تھی، لیکن آپ تہجد لازمی پڑھتے تھے، اور امت کے لیے بھی ہے کہ تہجد کی طرف غور کریں، یہ بھی نماز پڑھیں، یہ بہت امپورٹنٹ نماز ہے۔ اس کی فضیلت بہت سی حدیث آتی ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد ضرور پڑھا کرو، تم میں سے جو پہلے صالحین کی روش ہوتی تھی، جو پہلے لوگ ہوتے تھے نا اللہ کے قریبی، وہ تہجد پڑھا کرتے تھے، اور
تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ ہوتی ہے، گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ ہوتی ہے، اور مزید گناہوں سے بچنے کا بھی سبب بنتی ہے۔ کون؟ تہجد کی نماز۔ اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو، اگر گناہوں سے بچنا ہو، تو تہجد کا اہتمام کریں۔ پھر اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ افضل نماز کون سی ہے؟ تہجد کی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہر رات، جس وقت رات کا آخری ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، آسمان دنیا پر اترتا ہے، پھر فرماتا ہے کون مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کروں، کون مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو عطا کروں، کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے میں اس کی مغفرت کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں، نزول فرماتے ہیں، اور آ کر انسانوں کو پکارتے ہیں کہ اٹھو اور مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، میں مشکل کشائی کروں گا، میں بیماروں کو شفا دوں گا، میں پریشانیوں میں اور پریشانیوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو پریشانی سے نکالوں گا۔ کیا خیال ہے؟ اہتمام کریں اس کا، تہجد کا، شروع کریں تہجد انشاءاللہ۔ یہ بہت اہم نماز ہے، تو فرض کے بعد اگر انسان نوافل کی طرف رجحان کرے نا تو وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اگر موسٹلی آج اسٹوڈنٹس آپ میں سے بہت کم ہوں گے جو 12 بجے سے پہلے سوتے ہیں، 12 ساڑھے 12 1 ہو جاتے ہیں، آپ لوگ پڑھتے ہیں رات کو یا کوئی بھی ایکٹیویٹیز آپ کی ہوتی ہے، تو ایسا کیا کریں، عشاء تو آپ ٹائم پہ پڑھ لیتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے، کیونکہ مشکل ہو جاتا ہے نا زیادہ جلدی اٹھنا، اور عادت بنانی ہے نا، تو کم از کم اگر ہم تہائی حصے میں نہیں اٹھ پاتے، اس کا ایک حل یہ ہے کہ سوتے وقت کیا پڑھ لیں، 2 نفل، چاہے 2 پڑھ لیں، زیادہ نہ بھی پڑھیں، 2 پڑھ لیں، کم از کم تہجد پڑھنے والوں میں ہمارا نام شامل ہو جائے گا نا، ہمارا شمار ہو جائے گا۔ 2 نفل ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، رو کر گر گڑا کر۔ اب تو ایسے جیسے آنسو بھی خشک ہو گئے، رونا ہی نہیں آتا، پتہ نہیں کیسی فیلنگز ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ لوگوں نے نا مجھ سے بنایا ہوا ہے کہ اگر نفلی عبادات شروع کرے تو چھوڑ نہیں سکتے، وہ تو پھر فرض ہو جاتا ہے، ایسی بات نہیں، اس وجہ سے بہت سے لوگ تہجد پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کو پسند تھا کہ وہ استقامت کے ساتھ کام کرتے تھے کوئی بھی، تو اس حدیث کے انڈر یہ پھر فتویٰ نکال دیا گیا، لیکن اس کا مطلب تھوڑی ہی ہے کہ وہ فرض ہو جاتی ہے، بالکل بھی ایسی بات نہیں، اگر آپ سے کبھی چھوٹ جائے تو کوئی ایشو نہیں، اور اگر چھوٹ بھی جائے نا، اگر تہجد کے نفل آپ سے چھوٹ جائے تو اشراق کے نوافل کے ساتھ پڑھ لیا کریں اس نفل، ان نوافل کو، یا پھر ظہر کی نماز کے ساتھ پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے۔ اگر استقامت یہ تیار کریں، اس میں رخصت بھی دی گئی ہے کہ جب کبھی آپ سے تہجد کے نوافل نہ پڑھے جائیں، نوافل چھوٹ جائیں، تو پھر آپ کیا کریں، اس کو ظہر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اشراق کے نوافل فجر کے ساتھ بھی نہ پڑھ سکتے ہیں، اشراق کے نوافل کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دن کی نمازوں کے ساتھ خاص طور پہ ظہر کے ساتھ پڑھ لیں آپ۔ تو اسی طرح اب اس کا جو ہے نا انعام کیا بتایا گیا، اللہ تعالیٰ کے نبی کو مخاطب کر کے کہ اے نبی تہجد کی نماز کا اہتمام کیجیے، ایسا یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر کھڑا کرے۔ تو یہاں پہ ریوارڈ بھی بتا دیا، جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے پیچھے چلیں گے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مقام دیا گیا نا، مقام محمود، یہ مقام محمود
کا لفظی مطلب ہوتا ہے ایسا مقام جس کی تعریف کی جائے، اور یہ ہر مخلص تہجد پڑھنے والوں کو اس کی صلاحیت کے مطابق دنیا اور آخرت میں یہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ دنیا میں لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، آخرت میں بھی اسے یہ نعمت عطا کی جاتی ہے کہ آخرت میں بھی لوگ اس پر رشک کریں گے، تعریف کریں گے، جتنے جتنے وہ کوشش کرے گا۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعریف کیا گیا مقام، یہ اوورال سب کے لیے۔ اگر بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے، کیونکہ سب سے اونچا مقام، مقام محمود، سب سے اونچا جو مقام محمود ہے وہ کس کو دیا جائے گا؟ ایک شخص کو ملے گا۔ وہ کون سا شخص ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مقام شفاعت ہے جس پر سب پہلی اور پچھلی آپ کی تعریف کریں گے۔ ترمذی کی ایک بہت لمبی حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے جو ہے ایک مقام دیا جائے گا، مجھے اس پر کوئی بھی فخر نہیں ہے، یعنی ساتھ ہی یہ بھی بات کی کہ مجھے اس مقام پر فخر نہیں ہے۔ اور پھر کافی لمبی حدیث ہے، آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن حدیث میں یہ ہے کہ قیامت کے دن میں سارے انسانوں کا سردار ہوگا اور اس پر مجھے کوئی گمان نہیں، میرے ہاتھ میں حمد کا پرچم ہوگا، تعریف کا، اور مجھے اس پر بھی کوئی گمان نہیں۔ اس دن آدم کے علاوہ جتنے بھی نبی ہوں گے سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، میں پہلا شخص ہوں گا جس کے لیے زمین پھٹے گی، مجھے اس پر بھی کوئی گمان نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں لوگوں پر 3 مرتبہ سخت گھبراہٹ تاری ہوگی۔ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام ان کو بھیج دیں گے آگے نوح علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ آگے اگلے نبی کے پاس، بہت سے انبیاء کے پاس جا کر وہ ایٹ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور ابراہیم علیہ السلام بھیجیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ لوگ میرے لیے مطلب میں جنت کا دروازہ کھٹکاؤں گا، دروازہ کھولا جائے گا، مجھے خوش آمدید کہا جائے گا، میں سجدے میں گر جاؤں گا، حمد و ثنا کے جو الفاظ اور کلمے میرے دل میں ڈالے گے وہ میں سجدے میں کروں گا۔ پھر مجھ سے کہا جائے گا اپنا سر اٹھائیے اور مانگیے، جو کچھ مانگنا ہے آپ کو دیا جائے گا۔ کسی کی سفارش کرنی ہو تو سفارش کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، آپ کی بات سنی جائے گی۔ اور وہ جگہ جہاں یہ باتیں ہوں گی وہ کون سی جگہ؟ مقام محمود، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمود۔ مقام محمود جو سب سے اونچا مقام ہے وہ کس کو دیا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ یہ مقام اللہ کے رسول کو کیوں دیا گیا؟ کیونکہ آپ نے بہت سی قربانیاں بھی دی۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اللہ کے رسول کو کہا گیا اٹھیے، نصف رات میں نماز پڑھیے اور قیام کیجیے، اور اٹھ کر قرآن پڑھیے کھڑے ہو کر۔ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول راتوں کو قیام کیا کرتے تھے، ساتھ قرآن بھی پڑھا کرتے تھے۔ ابھی ہم تو بس 2 نفل کی بات سوچ رہے ہیں نا کہ 2 نفل پڑھ لیا کریں گے، لیکن اللہ کے رسول اتنا لمبا لمبا قیام کیا کرتے تھے کہ پاؤں سوج جاتے تھے۔ اور جب کبھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتی ہیں، تو کہنے لگی افلا اکون عبدا شکورا، کیا تم نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ اللہ نے مجھے معاف کر دیا، مجھے نبی چنا۔ اللہ کے رسول بخشے ہوئے تھے پھر بھی اتنی عبادت کرتے تھے، تو ہمیں بھی تھوڑا سوچنا ہے کہ ہمیں اگر مقام محمود چاہیے، تعریف چاہیے، عزت چاہیے، تو تہجد کی طرف تھوڑا سا راغب ہوں، اور رات کو سوتے وقت چاہے پڑھ لیں۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔